نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ماشاءاللہ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ لوگوں کو سیرت النبی کورس کروا رہی ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور ہم نے لیکچر نمبر 8 میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھیں، جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کیا واقعات پیش آئے تھے، اور معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کیا تھا تو اس میں بھی کیا معجزات ہوئے تھے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگ ہوئے یعنی کہ غزوات ہوئے اور سرایا ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر کیے گئے ہیں، وہ آیا کس مقصد کے لیے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے تھی یا پھر کوئی اور غرض تھا، کوئی ذاتی غرض تھا، یہ کیا معاملات تھے، وہ سب ہم نے 8ویں لیکچر میں ذکر کیا تھا، پڑھا تھا۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ آگے کے کیا ہوا۔ غزوات جنگ بدر جو ہمارا سب سے پہلا جنگ ہے اس میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے جو کچھ سرایا ہوئے ہیں 2 سرایا کے بارے میں پڑھیں گے اور غزوہ بدر کے بارے میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سریہ ہجرت کے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے قافلے کی طرف روانہ کیا، لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عامر وجہنی نے درمیان میں پڑھ کر جنگ کو روک دیا۔ پھر شوال 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔ 2 ہجری سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے، جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر جمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلا میں ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جس میں ابتدائی اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بہیقی سے نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے مشورہ کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقاتلہ کا حکم نہ دیا تھا، یہ مال
غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا۔ ابھی ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے واقعہ، جس کا واقعہ یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرہ ڈالا۔ روحہ مدینے کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہوئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلے کو لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کی طاق میں تھے اور منصوبہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑے کے سوار 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مشورہ کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ جا کر لڑے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سو لڑیں گے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پڑا ہے، اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ ملتوی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی اسی طرف تھے اور مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں۔ لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا، ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی۔
جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا، اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست یعنی کہ صفے بنانے لگ گئے، لائن بنانے لگے، قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 بم شوکت کافروں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر آ کر اپنے راستے کے احوال بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو؟ ہم نے انکار کیا، عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ الغرض صفیں درست ہو گئیں تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے صرف عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ دامن سے وہ پہنچتا ہے آنسو، رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ ان کے اشعار کچھ یوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم تھے، انہوں نے اپنی جذبہ حمایت کو ان اشعار میں ادا فرمایا تھا، یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کریں گے یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کریں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں صرف عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کے زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا ہزار خویش کا بیگاں از خدا باشن، فدائے یکتن بیگانہ کاشنا باشن، یعنی 1000 قریش
قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالی سے بیگانہ نہ ہو، اس ایک شخص پر فدا ہے جو آشنائے حق ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید الرسول صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے، فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب سے مشہور ہے، اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو یا اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا۔ بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے، پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ عنہ کو شانہ پر تلوار ماری، جس سے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے کٹنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا، اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ ایک مٹھی کنکریوں سے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معجزہ ہوا۔ اس وقت ایک مٹھی کنکریوں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد بھی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کر کنکریاں دشمن کی لشکر کی طرف پھینکی، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی، اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی۔ اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا، اور مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ ان میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا، جس میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، اور 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے۔ یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ادھر 1000 نوجوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف 314 آدمی۔ ادھر بڑے بڑے دولت مند امیر ہیں جو تنہا سارے لشکر کے رسد وغیرہ کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ۔ ادھر سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کی لشکر میں صرف 2 گھوڑے۔ ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحہ کی بھرمار، اور ادھر صرف معدود تلواریں۔ یورپی مورخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت، کامیابی اور ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال اور دولت قبضے میں نہیں،
بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کار فرمان ہے، لیکن اسباب ظاہری کے دل دادا برق و بھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پاس کتنے اسباب ہے اور کس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کتنی امدادیں آ رہی ہیں، مگر کس کی فتح ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اکبر نے خوب کہا، چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو بھاپ کو۔ غزوہ بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین، عبد، عمر بن نزلہ، عامر بن بکیر، مہجع، صفوان بن بیضہ، سعد بن خثیمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ، عوف بن حارث، معوذ بن حارث رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اسیران جنگ بدر یعنی کہ جو لوگ جنگ میں قید ہوئے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو چار چار کر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم دیا ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے، مجھے جن انصاری کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ قیدی کے قیدوں جو قید ہو کر آئے تھے، ان کے معاملے میں بعد مشورہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ 4,000 فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات کو قید کے تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی کہ اپنی ضعیف العمر عم بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت کچھ زیادہ، کیونکہ عام اسیروں سے 4,000 اور عمرہ سے کچھ زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی غنی تھے، ان کو بھی 4,000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے بھی عرض کیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و قریب اور دوست دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسیران جنگ میں تھے۔ ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہ تھا، اس لیے ان کی زوجہ یعنی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو مکہ میں مقیم تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دے۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما
نے ان کو جہیز میں دیا تھا وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہلا دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیجا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکا کا حساب بے باک کر کے مشرف با اسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہے کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کی ڈر سے مسلمان ہو گیا یا جبراً کراہ مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوا دیے مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر راست نہ آیا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں اس احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا۔ اسی سال اتوار کے روز حضرت صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی رقیہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان المبارک کے روزے صدقہ فطر بھی اسی سال واجب ہوئے۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز قربانی بھی اسی سال واجب ہوئیں۔ اس سال ماہ ذی الحجہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ غزوہ غطفان اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کا معجزہ۔ 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر دعثور بن حارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ کون؟ دعثور، دال کے بعد عین ہے اور ثا ہے۔ دعثور بن حارث محاربی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر درخت میں پھیلا دیا اور خود ان کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر سے دعثور دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ بغیر کسی خوف و ہراس کے جواب دیا ہاں
اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ داثور کے بدن میں ریشہ پڑ گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے چارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ داثور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ شعبان 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اجمعین ہم لوگ غزوہ احد کے بارے میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جتنی خیریں تیرے علم میں ہیں وہ ساری خیریں ہمارے لیے نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے شرور تیرے علم میں ہیں ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے شوق میں اور اپنے خوف سے رونے کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مقدر بہترین بنا دے۔ اے اللہ تو سارے عالم کے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم فکر کرن نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا اور جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے پوری امت مسلمہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست کو زائل فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کلمے کی حقیقت نصیب فرما۔ تو ہمیں دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کے شوق نصیب فرما۔ تو ہمیں تمام نیک اعمال اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ تو بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارک کر سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا مانگی ہوئے وہ سب قبول فرما اور جو مانگنی چاہیے تھی یا رب العالمین انہیں بھی قبول فرما اور ہمارے فلسطین کی مدد فرما۔ بے شک تو ہی ہے سب سے بڑا اور سب کے اندر ایمان کو جگا۔ آمین۔ الحمدللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔